میں اپنوں سے کہہ رہا ہوں یا غیروں کو؟ جو محبت کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں، جو نفرت کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں۔ بابا جو پیار کرتے ہیں ان سے کاس کے لیے چندہ مانگنا، ہمارے پیغمبر جو دامن کھول کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متوکل کون ہے؟ حضور دامن پھیلا کے بیٹھے۔ حضرت بلال کو عورتوں میں بھیج رہے ہیں، عورتیں زیور اتار کے رکھ رہی ہیں، صحابی مزدوریاں کر کے 4 کھجوریں جمع کر کے دے رہے ہیں اپنے محبوب نبی کو۔ اور یہی بات میں سمجھاتا ہوں، یہ جماعت المسلمین والے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جی قرآن کریم پڑھائیں تو تنخواہ لینا جائز ناجائز، امامت کریں تو تنخواہ لینا ناجائز، اذان دیں تو اجرت لینا حرام، دین بیان کریں تو پیسے لینا حرام۔ یہ انہوں نے ایک ٹریک شروع کیا۔ یہ کیوں شروع کیا ہے؟ فیکٹری کے مالک نے اور اس کے بیٹے نے عالم بن کے جمعہ پڑھانا نہیں، اور جس نے جمعہ پڑھانا ہے وہ غریب ہے، اس کو تنخواہ دینی نہیں، تو جمعہ پڑھائے گا کون؟ ذمہ دار کے بیٹے نے تراویح پڑھانی نہیں، غریب کے بیٹے نے پورا دن قرآن پڑھ کے شام تراویح پڑھانی ہے، اس کو پیسے دینے نہیں، قرآن پڑھائے گا کون؟ عید کا دن ہوگا، آپ نے اپنی بیٹی کو سوٹ دے دیے، اپنے بچوں کو پیسے دے دیے، بیگم کو آپ نے ہدیہ دے دیا، اور یہ جو پورا مہینہ دن کو قرآن پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، رات تراویح پڑھاتا ہے، یہ عید کے دن گھر جائے گا، بیگم کہے گی عیدی سورہ بقرہ کا سواد تمہیں دیتا ہوں، بچے کہتے ہیں ابو کپڑے سورہ آل عمران کا سواب تمہیں دیتا ہوں، ابو سویاں سورۃ الکوثر کا سواب تم لے لو۔ اب جتنی بڑی ڈیمانڈ ہے اسی کے حساب سے سواب دینا ہے نا، تو اس سے تو عید نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو کتنا بڑا پلان ہے دین کے خلاف، اور عنوان کتنا اچھا ہے کہ یہ دین پر پیسے، یہ تو دنیا داری ہے۔ تم میں اور کالج والے میں کیا فرق ہوا؟ تم میں مزدور میں کیا فرق ہوا؟ وہ دنیا پر پیسے، تم دین پر پیسے، کیا فرق ہوا؟ کیسا اچھا ترتیب، ایسے لیبل کتنا اچھا لگایا کہ ہر بندہ فوراً قبول کر رہا ہے، فوراً قبول کر رہا ہے۔ مجھے ملتے رہتے ہیں، میں نے کہا یار جو تمہارا جس کا لاجک، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ اور کامن سینس کی باتیں میں نے کہا کریں گے، ذرا اس کو بعد میں کریں، پہلے دلیل قرآن ہوتی ہے، قرآن پیش کرو۔ کہا جی قرآن کہتا ہے نبی اپنی قوم کو دین سمجھاتا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، توحید۔ پھر کیا فرماتے؟ یا قوم لا أسألكم علیہ، میں تم سے پیسے نہیں لیتا، یا قوم لا أسألكم علیہ مالا، لا أسألكم علیہ اجرا، پیغمبر کہتا ہے میں نہیں پیسے لیتا۔ میں نے کہا ہمارے نبی پاک بھی فرماتے تھے، کہتے حضور بھی فرماتے ہیں یا قوم لا أسألكم علیہ اجرا۔ میں نے کہا یہ جو اللہ کے نبی فرماتے تھے یا قوم لا اسألکم، میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، یہ کم ابو بکر ہیں یا ابو جہل ہے؟ جی بولو، تم ابو بکر بنو گے یا ابو جہل بنو گے؟ نہیں ہنسو نہیں، بات سمجھو، میں تم سے بھیک نہیں مانگتا، میں لعنت بھیجتا ہوں بھیک مانگنے پر۔ یہ تو میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یا قوم لا اسألکم۔ میں نے کہا پیغمبر نے ابو جہل سے فرمایا میں تجھ سے پیسے نہیں مانگتا، اور تم نے کہا کہ صدیق کو فرمایا جا رہا ہے، صدیق کو تو حضور فرما رہے ہیں میں دامن پھیلا کے پڑھوں لاؤ۔ عمر کہتے آدھا گھر، عثمان کہتے 1000 اونٹ اور لاؤ، 1000 اونٹ اور لاؤ، 1000 اونٹ اور لاؤ۔ کہ عثمان تو کچھ بھی کر، اب خدا تجھے نہیں پوچھتا۔ حضرت صدیق آئے، حضور میں سارا مال لایا ہوں۔ میں نے کہا حضور تو مانگ رہے ہیں۔ نبی پاک نے کہا ابو جہل سے نہیں مانگتا، تم نے سمجھا کہ ابو بکر صدیق سے نہیں مانگتا، اور غیروں سے نہیں مانگتے، اپنوں سے مانگتے۔ میں یہ باتیں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس کو پلے باندھو۔ کیا مشکل ہے بات کرنی، کیا مشکل ہے دین کو سمجھانا، کیا مشکل ہے باطل کے دندان شکن ان کو جواب دینا، کیا مشکل ہے؟ ہماری بیماری ہے، کبھی کوئی سنیں گے، کبھی کسی کو سنیں گے۔ میں ساتھیوں کہتا ہوں جن کا ہم سے بیعت کا تعلق ہے سب چھوڑ دو، کم از کم یہ 2019 سے 2020 کے اجتماع تک صرف ہمیں سنو، جب دین نہ سمجھ آئے پھر کہنا مولانا صاحب نہیں سمجھ آئے۔ تم نے 20 سکالر رکھے ہوئے ہیں، 100 مذہبی بندے رکھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر گھستے ہو کبھی ادھر گھستے ہو، پریشان تو ہوگے نا بھائی، توڑو ہماری بیعت، کوئی اور پیر تلاش کرو، کوئی اور خانقاہ تلاش کرو۔
اگر ہم نہ اہل ہیں تو ہمیں چھوڑ دو، اگر اہل ہیں تو پھر تم 20 جگہوں پر کیوں جاتے ہو؟